اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. یہ کلمہ حسر اس میں اس کا مفہوم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین نہیں ہے. ایک معنی عام طور پہ بھی ہم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ ترین دین اسلام. قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِي خَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. جو شخص اسلام کے ضابطۂ حیات کو چھوڑ کر کسی اور ضابطے کی تلاش کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی صورت اس کے قبول ہونے کی نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں رہنے والا قیامت کے دن گھاٹا پانے والوں میں سے ہو. اس کی عکاسی مختلف عنوانات کے ساتھ علماء نے اپنے اپنے مقام پہ فرمائی. تیسرے مقام سے میں نے جو حصہ پڑھا اس میں اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ جملہ بڑا توجہ طلب ہے. یہ فرمان جس کا آغاز ہو رہا ہے آمنو، اے ایمان والو، کافروں سے فاسقوں سے نہیں، ایمان والوں سے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کافہ، الکافت المانعات، اس کا معنی ہے لغت عرب میں الکافہ المانعہ. کیا مطلب ہے کہ ہر چیز کو اپنے دائرے سے باہر جانے سے جو چیز روکتی ہے اس کو کہتے ہیں کافہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، گھر کی دہلیز سے لے کر پارلیمنٹ کے اعلیٰ عہدے تک، پیدائش سے لے کر قبر کی دیوار تک ہی نہیں بلکہ قبر کی تدفین کے ہونے تک اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے. کافہ کو سمجھانے کے لیے ایک وہ مشہور جملہ بھی ہے، اس میں سرکار کا اپنا فرمان ہے ارسلت الی الخلق کافہ. آپ بھی ذرا میرے ساتھ توجہ رکھیں گے تاکہ مجھے بھی محسوس ہو کہ جو میں کہتا ہوں آپ کے دل میں اترتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، چونکہ آپ کا جو سلسلہ ہے اسلمیہ، اس کو جو امتیاز حاصل ہے آج کل کے دور میں جو دوسری محافل سجتی ہیں اس کے مقابلے میں، کہ اس کے عنوانات میں 4 عنوانات ہر صورت میں زیر بحث رہتے ہیں. سب سے پہلے ذکر الہی ہے، سبحان اللہ، پھر ذکر مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، پھر صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ، پھر صدیق اولیاء. سبحان اللہ. حضرات یہ امتیاز آپ کو حاصل ہے اور اس اعتبار سے آپ مبارکباد کے حقدار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ان پر مجھے بطور خاص، یہ لفظ میں ذرا اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں کیونکہ بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ چیزیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلے نبیوں پر بطور خاص مجھے جن باتوں سے فضیلت دی گئی ہے ان کی تعداد 6۔ فضلت علی الانبیاء بست، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ 6 باتوں کی بنیاد پر مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، ان سب پر مجھ کو فضیلت دی گئی ہے بطور خاص 6 باتوں سے۔ ان میں سے پہلی بات یہ جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم دیا گیا۔ سبحان اس کا اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ میں اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتا ہوں، چند الفاظ میری زبان سے الفاظ کا روپ ڈال کر باہر نکلتے ہیں، وہ زمانے کی جو فصاحت و بلاغت ہوتی ہے اس پہ بھاری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ زندگی بھر بولیں وہ اور ہے، میں 2 جملے بول دوں وہ زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دوسری بات جو سرکار نے فرمائی، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، روم کے ذریعے سے میری مدد کی گئی، یہ بطور خاص ہے۔ جب میں کسی قوم پر، دشمنان دین پر، دشمنان اسلام پر، دشمنان خدا پر جب میں حملہ آور ہوتا ہوں، میرے جانے سے پہلے ان پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ ان کے بازو میں بڑا کس بل بھی ہو، بڑے طاقتور ہو، بڑے سور میں ہو، میرے رعب سے ان پر بزدلی چھا جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات یہ فرمائی، احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مال غنیمت آپ کو معلوم ہے کہ وہ مال ہوتا ہے جو دشمنان اسلام سے جنگ میں فتح یاب ہونے کی صورت میں ہاتھ میں آتا ہے۔ پہلے کسی قوم پر حلال نہیں تھا، سرکار کی قوم پر حلال کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ چوتھی بات سرکار نے فرمائی، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، میرے لیے اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد اور آلہ طہارت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پانچویں بات سرکار نے فرمائی، اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اس سے آپ کو کافہ کا معنی سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ فرمایا میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، سبحان اللہ۔ جو پہلوں کے لیے بھی، بعد والوں کے لیے بھی، موجود لوگوں والوں کے لیے بھی، آسمان والوں کے لیے بھی، زمین والوں کے لیے، سبحان اللہ۔ مشرق والوں کے لیے بھی، مغرب والوں کے لیے، زمانہ آدم سے لے کر تا قیام قیامت ہر کسی کے لیے رسول بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کافہ کا کیا مطلب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اگلا جو سرکار کا فرمان ہے چھٹا، وہ بھی چونکہ میلاد سے بھی تقریب کا تعلق ہوتا ہے، وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، سرکار کا فرمان ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس پر خاتم النبیین کا اطلاق ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا جس کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو۔ میں ایسی ہستی ہوں کہ میرے جلوہ فرما ہو جانے کے بعد نبیوں کی آمد کا سلسلہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ جو بات یا رسول اللہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا،
اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے. سبحان اللہ. یہ جو میں تمام کو لمبا کرتا ہوں نا کہ بے فائدہ لمبا نہیں کرتا, اس کو لمبا ہونا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو الفاظ فرمائے اس کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے کائنات کی ساری کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں, وہ سارے لکھنے والے فنا ہو سکتے ہیں, محمد عربی کے ذکر کو پھر بھی گھیرا نہیں جا سکتا. اب یہ بات طے ہوئی کہ اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے, توجہ ہے نا, میری طرف بھی غور فرمائیں. حضور پیر صاحب کے چہرہ زیبا کی زیارت یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے. میں نہیں کرتا ہوں, آپ بھی کریں, لیکن کبھی کوئی فقیر پر بھی ایک نگاہ ڈالیں, کیونکہ مجھے بھی آپ کی نگاہوں کی ضرورت ہے. میں بات نگاہ کی بھی آخر میں کروں گا کہ نگاہ کیا کام کرتی ہے, نگاہ کی کس کس کو تلاش ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ نگاہ صرف صوفی اصغر صاحب کا بیڑا پار نہیں کرتی, صوفی ارشد صاحب کا بیڑا پار نہیں کرتی, خود خواجہ صوفی محمد اسلم کا بھی بیڑا پار کرتی. شرط یہ ہے کہ کسی نگاہ مرد کامل کی, کوئی نگاہ ڈالنے والا ہو. سبحان اللہ. یہ صرف ہم نہیں کہتے, بڑے بڑے یہ کہتے. کوئی بات کرتے کرتے تھوڑا نظر کی بات آ گئی, مجھے لگتا ہے اس سے دلچسپی ہوگی, پھر میں اپنے مضمون پہ لوٹوں. حضرت شہاب الدین سہروردی, عام طور پر جو بندہ پڑھتا نہیں کتابیں اس کو ان کا حال معلوم نہیں. جو پڑھنے والے لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ شہاب الدین سہروردی کس کا دعوی شخصیت کا نام. سبحان اللہ. یہ ساری شرازی کے پیر ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساری شراج پاکستان کی دھرتی میں جو ہستی آئی ہے نا, ان کے مریدوں میں یہ غوث سے جمع ہوئے. حضرت بہاءالحق ذکریہ ملتانی سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہاب الدین ان کے پیر ہیں. اور خود سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا بہت مرتبہ ہے. آپ کے ساتھ بھی ان کو مناسبت ہے. کیوں ہے کہ آپ خاندان فاروقی سے ہیں اور حضرت مجد الفسانی بھی خاندان فاروقی سے. سبحان اللہ. چند پشتے گزر جانے کے بعد حضور مجد الفسانی پہلے بعد میں آئے, یہ ان سے تقریباً کوئی 400 سال پہلے. سبحان اللہ. تو آپ کا جو سلسلہ نسب ہے حضور مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ آپ ہی سے جا کے مل گئے اسی سلسلے سے. حضرت فرید الدین گنج شکر آپ کو معلوم ہے سلسلہ چشتیہ میں بہت اونچا مرتبہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک جملہ ان کی شان میں ہے, میں بول دیتا ہوں. سبحان اللہ. بعض اوقات ہم نے دیکھا بھئی کسی اور سلسلے کا معاملہ ہو, کسی اور بزرگ کی بات آ جائے تو بندے غصہ کر جاتے ہیں, لیکن آپ کے ہاں اللہ کے کرم سے ایسا نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں, اہل حق میں ایسا نہیں ہے. سبحان اللہ. ان کے مرید ہیں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی. چشتیوں کو معلوم ہے, دوسروں کو تو شاید نہ پتا ہو تو کیا چیز ہے. میں سچ کہتا ہوں کیونکہ فقیر بھی ان سارے سلسلوں میں پرویا ہوا ہے. میرے فقیر نے مجھے 4 سلاسل میں اجازت. اس کے بعد بڑے پیروں نے کہا کہ خلافت دیں گے, لیکن فقیر نے کہا نہیں, آپ دو تمہاری مرضی, روک ٹوک کوئی نہیں, لیکن فقیر ایک ہی پیر کا خادم ہو گیا ہے اور سچا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد کوئی حاجت نہیں رکھتا. سبحان اللہ. آرام سے بھی میں عرض کروں گا کہ یہ ایک ہی کے مرید ہو جاؤ بس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر دوسرے کے آگے پیچھے بھاگنا یہ کوئی یہ طریقت کے شعبوں میں نہیں ہوتا. سبحان اللہ. حضرت گرامی کا درمیان نظام الدین محبوب الہی اپنے پیر کی شان میں ایک جملہ کہتے کہتے بودی اگر نبوت بعد از نبی روا گفتی تمام خلق مرورا پیمبرست. کہ اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نبوت کا سفر جاری رہتا, کیونکہ جاری نہیں ایسا ہو نہیں سکتا,
کہتے اگر جاری رہتا تو میرے پیر میں رب نے جو اوصاف رکھے ان کو دیکھ کے سارا زمانہ کہتا فرید الدین گوئی. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب وہ نبیوں کے اوصاف کا مظہر ہے. حضرت فرید الدین گنج شکر سلسلہ چشتیہ میں بیٹھا لیکن عمر بھر حضرت شہاب الدین سہروردی کی زلفوں کے اسیر ہے. یہاں تک کہ ان کی کتاب عارف المعارف یہ آپ لوگوں کے مطالعے میں ضرور ہوگی کیونکہ صوفی لوگ ہیں اور صوفی اس کتاب کو پڑھے پھر اس کا تصوف اور اونچا ہوا. زندگی بھر خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر یہ کتاب پڑھتے رہتے اور ان کی محبت میں اتنے ڈوب گئے تھے کہ آپ نے ایک بیٹے کا نام بھی ان کے نام پہ رکھ دیا تھا. حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھی بیٹھے. اندازہ لگا کوئی کمی رہی ہو لیکن انہوں نے اپنے پیر کو پیر اور ہے ان کا یہ شان ہے. اتنی بڑی ہستی موجود ہو پھر اپنے پیر کو چھوڑا نہیں ہے. یہ بھی ایک طریقت کا شعبہ ہے اور اس سے غوث اعظم ناراض نہیں ہوئے. ایسے بندے بھی پیش کیے ایسے بندے بھی پیش کیے گئے حضور کی بارگاہ میں جن کے پیر بھی موجود تھے. پیروں نے پیش کیا خود غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ قبول کرو لے آئے نا. تو اب حکم تھا تو اس کے بغیر کچھ چارہ تو نہیں تھا. جھکا بھی ضرور لیکن دل سے نہیں. توہم نہیں آیا کرہم آیا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ پیر سے محبت کرتا ہے. آپ مسکرا پڑے. فرمایا یہ جس جگہ سے پیتا ہے نا اسی جگہ سے سیراب ہونے لگے. اس لیے ہمارے ہاں یہ جملہ بھی عام طور پہ بولا جاتا ہے کہ پیر کامل صورت ذل الہ. یہ پیر کی شان ہے. پیر کامل صورت بولیے ذرا میرے ساتھ آگے آپ کو بھی یہ شرف حاصل ہو بولنے. پیر کامل صورت ذل الہ. پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. یہ پیر کا دیکھنا کچھ اور شے ہوتی. ایک اور بھی میرے ذہن میں شعر آتا ہے وہ بھی سنا دوں آپ کو. وہ بھی اسی مولانا روم کا ہے اسی ہستی کا ہے جو خود ولیوں کا سردار ہے. مولانا روم فرماتے ہیں گر تو ذات پیر و حق را یک نبی. یہ سب مریدوں کو سمجھانے کے لیے مسئلہ ہے. گر تو ذات پیر و حق را یک نبی نہ مرید ہو نہ مرید ہو نہ مرید. اگر تو نے اپنے پیر کو حق سے جدا جانا پھر تم مرید کہلانے کے لائق ہی نہیں. یہ پیر کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے. اور پھر مجھے وہ شعر بھی یاد آتا ہے جو میاں محمد بخش عارف کھڑی نے کہا صحبت مجلس پیر میرے. صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نماز. میرے اگر مجھے بہت کھلا وقت میں رکھتا نا کس مقام پہ کبھی کبھی میرا دل چاہتا میں رکوں. میاں محمد بخش عارف کھڑی نے بہت سنبھل کے کہا نفل نمازوں سے بہتر کہا نا. لیکن کبھی وہ اپنی بات کرتے نہ زمانے کی. کبھی مجد الفسانی کے دروازے پہ دستک دیتے جن کے پیر نے کہا تھا حج میں جاتے ہو ذرا ٹہل جاؤ. حج نفل نہیں ہوتا فرض ہے. روک لیا اور وہاں پہنچا دیا جس نے زمانے میں مجد. صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نماز. ایک ایک سخن شریف ہونا دا کردہ محرم راز. اور میں ہر کسی کو
دعوت دیتا ہوں جس کو یہ شکوہ ہو نا کہ نفل نمازوں سے بہتر نہیں کسی سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے دیکھے پھر حضرت میاں محمد بشار کھڑی نے تو کہا نا ایک ایک سخن شریف ہونا تھا کردہ محرم رازوں اب ذرا مولانا جلال الدین رومی سے بھی دروازے میں دستک دے کے پوچھو انہوں نے وہ قلم توڑا اور اس کے فرمان کو سب خاص و عام نے مانا وہ فرماتے یک زمانہ صحبت با اولیاء سبحان اللہ تھوڑی ہوئی ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تاج بے ریا 100 سال کی بے ریا عبادت ایک طرف سچے پیر کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا زیادہ خواجگان کی صحبت کا ایک لمحہ جس نے پایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ علی شادپور شریف شادپور شریف شادپور شریف بڑی بڑی ہستیاں جو آپ کو نظر آتی ہیں جن کے نام کے ساتھ خلیفہ لگتا ہے جس کے نام کے ساتھ خلیفہ مجال لگتا ہے جن میں کوئی خلیفہ اکبر ہے جن میں کوئی خلیفہ اعظم ہے جن میں کوئی خلیفہ حرد العزیز ہے انہوں نے حضرت خواجہ پیر صوفی محمد اسلم کی صحبت پائی اس ایک لمحے کی صحبت نے ان کو عام بندوں سے اٹھا کر پیر طریقہ جس نے حضرت خواجہ صوفی نواب دین کی صحبت پائی میں کہاں تک کہوں آپ سے جس نے حضرت والی چورا و چورا شریف کی زیارت کی ہے اس کا لمحہ پایا جو ان کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھا ہے جہان آباد کر گیا اور ایسے بھی آگے چل کے دیکھ لو جو مجدد فسانی کی صحبت میں بیٹھا ہوں کیا سمجھا سکتا ہے وغیرہ جب مجھے ایک بات یاد آتی میں پڑھتا تھا جس استاد سے میں نے پڑھا ہے وہ بہت اپنے زمانے کے بڑے محدث اور بیک وقت پیر مولوی صوفی ہر شعبوں بڑے شیخ القرآن شیخ الحدیث تفسیر سب شعبوں سید حافظ عالم قاری انہوں نے ایک عالم دین کو بلایا اور انہوں نے یہ شعر پڑھا یک زمانہ صحبت باولیہ وہ جو عالم دین آئے تھے ان کی عادت تھی بار بار پڑھتے تو 3-4 مرتبہ دہرایا تو فرماتے بس ادھر ہی رہو گے یا آگے بھی اس نے کہا اور آگے کیا ہے تو آپ نے فرمایا یوں بھی کہو نا یک زمانہ صحبت با اولیاء کہتے ہو یک زمانہ صحبت با انبیاء جو ولی کی صحبت پائے وہ تو یہ مرتبہ رکھتا ہے جو سچے نبی کی صحبت پائے وہ کیا مرتبہ رکھتا ہے یک زمانہ صحبت با انبیاء چند مرتبہ پڑھا نا تو فرمایا بس ادھر ہی آگے بھی وہ کہتے آگے بھی کچھ ہے فرمایا یوں کہو نا یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ
جا سکتا ہے وغیرہ عزیزان گرامی قدر اس مصطفیٰ کی صحبتیں 1,24,000 صحابہ نے پائی ہیں ہر کسی کا مرتبہ نرالا ہوا ہے لیکن جس نے غار ثور میں صحبت پائی ہے سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں جملہ مکمل ہونے دیجیے اب صحبتیں سب نے پائی لیکن جو ابو بکر نے پائی سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے چھوڑوں میں اس بات سبحان اللہ یہ تو مجدد فسانی کھول سکتے ہیں فقیر کا بس نہیں سبحان اللہ جن کے پیر کی ایک نظر سے خان سامہ باقی بلا کی تصویر میں آیا باقی بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی مجلس خان سامے کو باقی بلا بنائے محمد عبی کی رات بھر کی نگاہ ابو بکر کو کیا بنائے سبحان اللہ امیر معاویہ نے کس کی صحبت پائی ہے بتا دو نا ہم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے پیر کی صحبت میں کوئی بیٹھے 100 سال کی عبادت بے ریا سے اونچا مرتبہ پائے تو خود کہے میرے پیر میں یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی میں کہتا ہوں امیر معاویہ کائنات کے سب سے بڑے پیر کی صحبت میں بیٹھا ہے بتا کیا لے سبحان اللہ حضرات سے میں بات کہتا ہوں انہوں نے 2-4 مرتبہ یہ پڑھا نا تو میرے استاد محترم نے کہا حضرات آگے پیچھے ہونا بھی رہتی ہے کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن وہ کیا رہتا ہے فرمایا رہتا ہے سبحان اللہ اب وہ دیکھ رہے تھے کیا پڑھیں گے آگے سے فرمایا یک زمانہ صحبت با کبریا جو معراج کی رات ادھر بیٹھایا ہے اس کا اندازہ نہیں لگا اس زمانے کا سفر کی طرف چل گیا عزیزان گرامی قدر میں بات کرتے کرتے آگے نکل گیا عرض کر رہا تھا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ نے جو خود پیروں کا پیر ہے بڑے بڑے پیر جس کے دامن میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کس نے لکھا ہے عام رائٹر نے نہیں خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فتاوے میں لکھا ہے کہتے کہاں تھے مسجد منع میں آپ لوگ جاتے رہتے ہر سال حج کرنے سال میں کئی مرتبہ عمرے کی دولت سے مالا مال ہوتے اب ہو منع کی مسجد ہو ایام حج منع کی مسجد میں دیکھنے والوں نے دیکھا حضرت شہاب الدین سہروردی کو پوری مسجد میں چکر لگاتے ہیں کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں کبھی ادھر کبھی محراب میں پھر رہے کسی نے دامن تھاما عرض کیا حضور کون سی شے ہے جو نہیں بیٹھنے دیتی نہ ٹیک کے بیٹھتے ہو جل سے ہو چل ہی رہے ہو مسجد میں آگے سے شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا جو شہاب الدین سہروردی کا پیر ہے جو بہاولخش ذکریہ ملتانی کا پیر ہے جو حضرت فرید الدین گنج شکر جن کی زلفوں کا اسیر عمر بڑھ رہا ہے وہ شہاب الدین کہتے ہیں مجھے وہ چیز نہیں بیٹھنے دیتی جو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کرتی ہے پوچھا گیا وہ کیا فرمایا اللہ کی سرزمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جس پر ان کی نظر پڑ جائے اس بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے سبحان اللہ میں بھی کسی ایسی نظر کی تلاش میں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اب ذرا غور کرو میں شہاب الدین سہروردی کو بھی کسی کی نظر کی ضرورت ہے لیکن میں بھی تلاش میں ہوں کسی کی نظر پڑے اب اس سے آگے اعلیٰ حضرت کا اگلا حصہ بھی سنو یہ تو شہاب الدین سہروردی ہیں ولیوں کے امام کہتے حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ کی عقل تنگ رہ جائے تھامو عقل کو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضور آپ ٹک کر نہیں بیٹھتے ہو مکان نہیں بناتے ہو رہائش نہیں بناتے ہو
مسلسل سفر میں ہو، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، زمین پہ پھرتے ہی رہتے، وجہ کیا ہے؟ اب پہلے سمجھو حضرت عیسیٰ جو ماں کی گود میں کلام کرے، جو بغیر باپ کے پیدا ہو، جو خبریں دے، جو گھر میں کھا کے آتے ہو وہ بھی بتائے، جو چھوڑ کے آتے ہو وہ بھی بتائے، جس کے ہاتھ کا لمس بے لا علاج مریضوں کو شفا بخشے، جو نبیوں میں بڑے بڑے نبیوں سے اونچا مرتبہ رکھے، جس پہ رب نے کتاب اتاری، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اللہ کہا، جن کو کلمۃ اللہ کا لقب دیا گیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی سرزمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جس جگہ پر ان کا پاؤں پڑ جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوے میں لکھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کا مقام مرتبہ پہچانتے ہوئے جتنا ممکن تھا، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جس جگہ پر ان کے قدموں کا نشان پڑ جائے، ان کے قدموں کے نشانوں پر جس بندے کا قدم آ جائے رب اس کا بھی بیڑا پار کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی تلاش میں سبحان اللہ، اب آپ اندازہ لگاؤ کہ نظر کام کتنا کرتی ہے، سبحان اللہ، کسی کے پیچھے چلنا کام کتنا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گفتگو میں نے چھیڑی تھی، میرا کچھ ارادہ تھا کہ میں کچھ مسائل حالات حاضرہ کے عنوان سے بھی آپ کی خدمت میں، تو بے لگام زبان سے نہیں، پوری سمجھ سے اور زبان کو کنٹرول میں رکھ کے کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ اب میں یہ صرف اتنا کہتا ہوں، اس کا لب لباب یہ، اس کا خلاصہ یہ ہے، جس طرح پسندیدہ دین اسلام ہے، جس طرح اسلام کے سوا کوئی دین ہے ہی نہیں، اسی طرح سچ یہ ہے کہ اہل سنت کے بغیر نہ کوئی نظریہ ہے نہ کوئی سوچ ہے۔ سبحان اللہ، ضروری بہت ہے، لیکن انشاءاللہ والعزیز اس کے بعد پھر کوئی محفل سجے گی نا آپ لوگوں کی، فقیر اسی سے۔ اس مقام کو میں اس دور میں ضروری سمجھتا ہوں بیان ہونا، کیوں؟ اس دور میں نفس کی شرارتیں ہر زمانے میں رہی، شیاطین کے جو پھیلائے ہوئے جال ہیں وہ اہل حق کو راستے سے ہٹانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ بے شک اسی سے بچنے کے لیے ہم اپنا ہاتھ کسی پیر کے ہاتھ میں دے دیں۔ سبحان اللہ، ہم غلطی سے خود نہیں بچ سکتے، میں سمجھ نہیں، اسی لیے کوئی مجد الفسانی کی چھتری میں پناہ لیتا ہے، کوئی امام محمد رضا کی چھتری کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی غلامی کا پتہ اپنے گلے میں ڈالے، تاکہ جو راستے انہوں نے متعین کیے اسی پہ چلے۔ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان سب کے لیے کوئی نظریہ 1400 سال سے اہل سنت کے ہاں قائم ہے۔ سبحان اللہ، یہی سلسلہ نقشبندیہ کا پیغام ہے، یہی سلسلہ قادریہ کا پیغام ہے، یہی سلسلہ سہروردیہ کا پیغام ہے، یہی سلسلہ چشتیہ کا پیغام ہے۔ اہل بیت کی محبت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جدا نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے سلسلے کے تمام افراد جن سے ہماری ملاقات ہے، جن کو ہم دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، اللہ کے کرم سے یہ اہل سنت کے نظریات پر اول تا آخر کسی مقام سے کسی بندے سے انفرادی کوئی خطا ہو میں اس کی بات نہیں کرتا، عمومی اعتبار سے جو ہم نے آپ کے افراد دیکھے، صدیق اکبر تو پھر ہیں ہی آپ کی جان، سبحان اللہ، وہ جو حضرت فرید بن عطار کا فرمان ہے، خواجہ اول کہ اول یار اوست
اس کا ایک جملہ پڑھی ہے فرید الدین عطار کا، کہتے خواجہ اول کے اول یار اوست، خواجہ اول کے اول یار اوست، ثانی اسنین لہما فی الغار اوست۔ اس کا پہلا سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، زندہ باد۔ MashaAllah. ایک بات میرے دل میں اور آئی، Irshad. کیونکہ آپ مرید ہیں، اس دور میں کبھی مریدوں کے ہاں بھی کچھ تعلی پیدا ہوتی، کچھ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے، کبھی ان کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ سے، پیر کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، پیر کے ساتھ جو چیز جڑتی ہو اس کو کیسے دیکھنا چاہیے۔ تو بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ یہ کتاب عقائد اور سلوک میں بے مثال ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سید ہیں، اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، مرید بھی بیٹھے تھے، کبھی اٹھ جاتے کبھی بیٹھ جاتے، پھر اٹھتے پھر بیٹھتے، پھر اٹھتے پھر بیٹھتے۔ کسی نے پوچھا حضور کون سی شے ہے جو بیٹھنے نہیں دیتی، نہ کوئی چیز آئی ہے نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی ماحول میں تبدیلی آئی، آپ کو کون سی چیز ہے جو اٹھا دیتی ہے؟ آگے سے جو جواب ہے وہ سنو، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں جب میں اپنے پیر کی درگاہ پہ حاضر ہوا تھا Subhanallah. وہاں پہ میں نے کتا دیکھا تھا، اس کتے کی شکل کا ایک کتا یہاں سے گزرتا ہے جو مجھے بیٹھنے نہیں دیتا ہے، اس کے ادب کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ پیری مریدی ہے۔ اور لکھنے والا مجدد وقت کا وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ کتا تو آیا نہیں، اس جیسا کتا آیا اس کا یہ ادب ہے، اگر وہ کتا خود آ جائے پھر، اگر وہ پیر آپ آ جائے پھر۔ اب میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ پیر کو ذات حق سے جدا نہ جانا، جس پیر کے ہوئے ہو اسی کا فیض سمجھو۔ اللہ بیڑا پار کرے۔ قرآن گفتگو مجھ سے جتنی چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔